وہ سوئے لازار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان محمد ایوب آوان حاضر خدمت ہے. آج 8 رمضان المبارک اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے توبہ کی حقیقت اور اس کی فضیلت و اہمیت. اس پر ہم نے آج گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے مفتی محمد اظہر سعید صاحب کو، جو کہ اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام کے اندر مہمان ہوا کریں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. معزز قبلہ مفتی صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے آج کے عنوان میں ہم توبہ کا طریقہ کار، توبہ کتنی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر توڑ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی توبہ کہ جو مستقل بنیادوں پہ پھر ہم اس پہ ثابت قدم رہ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا طریقہ کار کیا ہے، توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کرنے والے ان سے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ کیسے مقبول بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہم اس موضوع پر اپنی بحث کرنے کی کوشش کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کی حقیقت پر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. یہ توبہ ہے کیا، پھر اس کی حقیقت کیا ہے، پھر آگے بے ترتیب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے انسان کو جو تخلیق فرمایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. جی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اللہ، اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کرنی ہے. جی، لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، اور سستی کی اور غفلت کی وجہ سے نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں. بالکل. تو نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. جی، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال تلیں گے بھی حشر کے میدان میں. ایسے اللہ رب العزت کا یہ کروڑہ مرتبہ شکر ہے، اس کا کرم اور فضل ہے کہ رب کریم نے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں ان کی معافی کا بھی طریقہ عطا فرما دیا ہے. جی، ان کی بخشش کا طریقہ بھی عطا فرما دیا ہے. جی، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے کوئی بھی ایسا انسان جس سے گناہ ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، اس گناہ گار شخص کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا رکھا ہے. ماشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب شیطان کو دھتکارا گیا تو اس نے کہا کہ پاک پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ہر انسان جب تک کہ وہ مرے گا نہیں اسے پھسلانے کی ہمیشہ کوشش کروں گا. جی، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت نے فرمایا کہ میں بھی جب تک انسان کی روح یہاں تک نہ آ جائے میں اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کا دروازہ عطا فرمایا تاکہ انسان اپنی نیکیوں کے بیلنس کو بڑھا لے، جی، اور گناہ جو اسے سرزد ہو گئے ہیں اس کو اپنی دنیا سے جانے سے پہلے ان کو ختم کر لیں. جی، تو توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی ریاض الصالحین میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی، کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی کیے ہوئی نافرمانی کے اوپر ندامت ہونی چاہیے. پہلے وہ ہونی چاہیے. شرمندگی اختیار کرے. شرمندگی کا اظہار کرے. جی، اس کے بعد اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. صحیح. معافی مانگنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں وعدہ کرے کہ آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو جب یہ درجے وہ پورا کر لے گا جی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ ایک خالص اور سچے دل سے توبہ کرنے والا مان لیا جائے گا. جی، صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور فاسق و فاجر کی مثال ایسے ہے
کہ مومن جب بھی اپنی گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ جیسا وزن اس کے سر کے اوپر ہے، وہ کہیں اس کو دبا ہی نہ دے جی تو وہ اس وجہ سے خوف کھا کر واپس اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور فاسق و فاجر وہ ہے کہ جسے اپنے گناہوں کا بار اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے ایک مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کر بیٹھی، اس نے ایسے کر کے اڑا دی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں واپس لوٹتا ہے، اور یوسف توبہ کا مطلب یہ ہے جی کہ جو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا، صحیح، تابا، وہ واپس لوٹ آئے، اسے احساس ہو جائے کہ میرا رب کرم فرمانے والا ہے، اللہ میرا رب شفقت فرمانے والا ہے، وہ معافیاں عطا فرمانے والا ہے، تو جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو رب کریم کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس سواری ہے، کھانا پینا ہر چیز، ضروریات کی چیزیں مہیا ہیں، وہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو سواری غائب، اب ہر چیز اسی میں تھی، وہ پریشان، ایک دن 2 دن نڈال ہو کے جب وہ گرتا ہے اسے اپنی موت یاد آنا شروع ہوتی ہے اور غنودگی کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر اچانک آنکھیں کھلتی ہیں تو سامنے سواری کھڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے ایک گناہ گار کے رب کریم کی بارگاہ میں واپس لوٹ آنے پر، اس کائنات کے خالق کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ اللہ کہ اللہ وحدہ لا شریک جو سبحان اللہ سبحان اللہ، جو عذاب نہیں دینا چاہتا، معاف فرمانا چاہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو واپس آ جائے گا اس کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے اسباب المغفرہ، اس میں لکھتے ہیں کہ رب کریم خود فرماتا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی تیرے گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو واپس آئے اور مجھے کہے کہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، تو میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس آ جائے اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں کا، اور وہ واپس اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کر عرض کر دے کہ پاک پروردگار میں قبول کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت فرماتی ہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، توبہ کا طریقہ کار مفتی محمد اظہر سعید صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کو نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ شام 6 سے 7 بجے تک مختلف عنوانات کے ساتھ اور مختلف مہمانان گرامی قدر کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں مفتی محمد اظہر سعید صاحب۔ آپ کا عنوان گفتگو ہے توبہ اور اس کی فضیلت و اہمیت۔ اس پر مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے توبہ کا طریقہ کار اور توبہ کی حقیقت کو بیان فرمایا، اب آگے عرض کریں، آگے فرمائیں کہ توبہ کرنے والوں سے ان کو اجر کیا ملتا ہے، انعام کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر کیسے اپنے مقبول بندوں میں شمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان سے کیسے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ جی، یہ جو ایوب صاحب ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جس کو سمجھ میں آ گیا اور جس کے دل میں یہ بات سما گئی، جی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں واپس لوٹانے کی توفیق عطا فرما دے گا ماشاءاللہ۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلام مجید فرقان حمید کی ایک آیا مقدسہ کا ایک مختصر جملہ
جی جو ان ساری چیزوں کے لیے کافی ہیں۔ جی رب کریم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے اب شک۔ دیکھیے ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتا ہے یا چلے جاتا ہے یا کسی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا کسی بھی جگہ سے کوئی نکال دیا جاتا ہے جی تو وہ واپس لوٹنا چاہتا ہے۔ صحیح، عمومی طور پہ دو طرح کا ڈر ہوتا ہے، جی ایک یہ کہ مجھے ذلیل کیا جائے گا، مجھے طعن و تشنیع کیا جائے گا، جی ہو سکتا ہے کہ مجھے قبول ہی نہ کیا جائے یا مجھے سرزنش کی جائے گی، اس وجہ سے وہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا۔ جی رب کریم نے ہر گناہ گار کے لیے یہ جملہ عطا فرما دیا ہے، جو واپس آنا چاہتا ہے آ اس سے جاؤ، آپ سے محبت کا تمہارا اعلان رب کر تم دیں۔ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ محبت، اب دیکھیے کہ توبہ وہی کرے گا نا جو عمومی طور پہ توبہ وہی کرے گا جی جو پہلے گناہ کر بیٹھا ہے، بے شک، اکثر اور عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے۔ جی تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں تو یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو گناہ کرنے کے بعد واپس آنا چاہتا ہے، رب کریم ہر اس گناہ گار سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب محبت کیسے فرماتا ہے؟ اس کے 3 درجے ہیں۔ جی میرے رب کی، میرے اور آپ کے رب وحدہ لا شریک کی 2 صفت پاک ہیں، جی ایک ستار، ایک غفار۔ ایسے ہی ہے۔ جب کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو رب کریم ستاری کی رحمت کی چادر عطا فرماتا ہے، پردہ فرما دیتا ہے، پردہ فرما اس پہ دیتا ہے، پردہ اس کا ڈال گناہ دیتا ہے، عیاں نہیں کیا جاتا۔ چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ میرے سبحان رب اللہ۔ کی ایک محبت کا انداز ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان نمبر اللہ۔ 2، جی وہ جب شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پردے میں جو گناہ اس کے لکھے گئے تھے وہیں پہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اسے اللہ، کہا جاتا ہے سبحان غفار، اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ستار جی اور غفار۔ ماشاء اللہ، ابھی محبت نہیں ہے، اللہ 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 اللہ، گناہوں پہ پردہ ڈال دینا یہ اس کی ستاری ہے، جی اور اسی پردے میں معافیاں عطا فرما دینا یہ اس کی غفاری کے لائق ہے۔ محبت کا درجہ بھی یہ نہیں ہے، ماشاء اللہ، محبت کا درجہ یہ ہے کہ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اس کی محبت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے جو توبہ کرے گا سچے دل سے کرے گا، پھر اس پر قائم ہو کر کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ جو اس نے گناہ کیے تھے جی ان کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، گناہوں پہ پردہ ڈالنا یہ اس کی ستاری ہے، گناہوں کو معاف کر دینا اس کی غفاری ہے، جی اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کی نیکیوں کے بیلنس کو بڑھا دینا یہ اس کی محبت ہے۔ واہ واہ واہ، تو وہ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہوں، ماشاء واپس آؤ، راستہ کھلا ہے تمہارے انداز کے مطابق۔ اور دیکھیے محبت کتنی ہے، ابن ماجہ میں حدیث پاک روایت کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رب کریم کی توبہ کرنے والوں کے لیے محبت کا انداز ہے۔ جی جی فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینہ دموع، جی کوئی بھی مومن بندہ جب اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر سر کو جھکا کر آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اللہ، اور ایوب صاحب یہ میرے رب کی رحمت اور کرم ہے کہ وہ کوئی موٹے موٹے آنسو نہیں مانگتا، سبحان اللہ، موٹے موٹے آنسو نہیں، کوئی دھاڑے نہیں، اللہ اللہ، اس کا کرم یہ ہے کہ واپس آنے والوں کو فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ ذُبَابٍ، ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکالو، اللہ ایک اللہ، مکھی کے سر کے برابر آنسو نکالو، من خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہاں حضور فرماتے ہیں اس کا آنسو یہاں سے نکل کر جہاں پہنچا، آنسو کی گرمائش یہاں محسوس ہونے سے پہلے میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اس کی سبحان محبت ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو ماشاء اللہ۔ بلکہ کیسا علماء یہ تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر آنسو نہ نکلیں، اگر آپ کے آنسو نہ نکلیں تو کم از کم آپ رونے والی شکل تو بنا لیں، انداز تو وہ اپنا انداز ماشاء ہونا اللہ۔ چاہیے۔ جی ارشاد۔ تو یہ رب کریم کی محبت ہے، یہ اس کا کرم ہے، وہ فرماتا ہے واپس آ جاؤ۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں ہم خود بھی
اور اپنے ناظرین سے بھی کہ برکت والا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت والا مہینہ ہے، واپس آ جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ معافی کے لیے تیار ہیں، وہ کرم فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ معزز ناظرین، رب تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتا ہے اور اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے اس کو توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور ہر وقت یہاں تک کہ موت اس کا گلا دبوچ نہ لے اس سے پہلے تک وہ عظیم ذات اپنے اس بندے پر اپنی مہربانی کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک، جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر توبہ کی فضیلت و اہمیت اور اس کے طریقہ کار پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی اظہر سعید صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے توبہ کی جو فضیلت پر احادیث طیبات ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ سماعت کرنا چاہیں گے۔ آپ ہمارے ناظرین کے لیے توبہ کی فضیلت پر جو ارشادات ہوئے ہیں ان پر روشنی ڈالیں۔ توبہ کی اہمیت کا اندازہ کلام فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ سے پہلے لگاتے ہیں، کیونکہ کلام فرقان حمید میں رب کریم نے توبہ کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر خیال فرمایا گیا ہے۔ لیکن ایک آیت مقدسہ کا ہم غور کر رہے ہیں آج کے اس موضوع میں، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی فضیلت اور اہمیت اس میں کافی بہتر اور واضح انداز میں، بہتر سے ہم بات ہے کہ بالکل واضح انداز میں ہمارے سمجھنے کے لیے بیان فرما دی ہے۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ جو شخص توبہ کرے اور پھر اعمال صالحہ کرے فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، رب کریم فرماتا ہے ہم بدلے میں اسے جنت عطا فرمائیں گے اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک حبشی شخص تھے، وہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی کے صحابی، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرا راستہ فرمانے والا ہے، تم توبہ کرو قبول فرمائے گا۔ صحیح۔ وہ جب واپس جانے لگا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے کہ واپس مڑا اور آ کر ایوب صاحب سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دیجیے جب میں گناہ کرتا تھا تو میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ اللہ، آپ نے فرمایا ہاں دیکھتا تھا، بس یہ کہنا تھا، اس نے جلجلی دی اور فوت ہو گیا۔ یہ کیفیت تھی کہ اسے احساس ہوا کہ جانے میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں کی، اور تب میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ جامع ترمذی میں ایک صفت ہے، ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ اس سے زیادہ روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل، بڑا مالدار تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی جو اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، اور آ کر کہا کہ مجھے کچھ راشن کے لیے روپے چاہیے۔ اس نے کہا کہ معذاللہ جب تک تم مجھ سے زنا کے لیے تیار نہیں ہوگی تمہیں روپے نہیں ملیں گے۔ واپس گئی، پھر چاروں بچار آئی، اس نے پھر وہی شرائط رکھی، پھر وہ چلی گئی۔ تیسری دفعہ مجبوراً آئی اور اس میں تیار ہوئی کہ معذاللہ تم جو کرنا چاہتے ہو اپنی حوث کو پوری کر دو۔ جب اس کے پاس گیا تو حدیث میں آتا ہے اس نے جیسے ہی عورت کو ٹچ کیا تو وہ کانپ رہی تھی۔ اس نوجوان نے اسے پوچھا کام کیوں رہی ہو، کس بات کا ڈر ہے؟ دروازے بند ہیں۔ اس نے کہا میری بات سنو، میں نے زندگی میں اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی، میں اس لیے ڈر رہی ہوں کہ
پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ڈر کے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا تمہیں زندگی میں کبھی نافرمانی نہیں کی، تم پھر بھی ڈر رہی ہے. میری زندگی ساری سیاہ کاری میں گزری ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے منہ کالے کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں اپنی جوانی کے جوش میں اور اپنی مال و دولت کی ہوس میں، اور میں کانپا بھی نہیں، میں ڈرا بھی نہیں. وہ پیچھے ہٹا اور چیخ کر کہنے لگا چلی جاؤ. حضور فرماتے ہیں وہ چلی گئی. صبح جب ہوئی تو اپنی روٹین کے مطابق وہ باہر نہیں نکلا. لوگ بڑے حیران، انہوں نے دروازے میں دستک دی، نہیں نکلا. دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کی لاش کے اوپر بڑا تھا لکھا ہوا تھا جو ہمارے خوف کی وجہ سے ڈر گیا ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہماری طرف سے بخشش ہے. توبہ جو ہے یہ بڑے بڑے سیاہ کار اور پاپیوں کے لیے بھی دروازے کھلے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اتنے گناہ ہوئے، اتنے سیاہ کاریاں ہوئی، اب جانے کیا ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ یاد رکھے میرا رب اپنے سچے قرآن میں بار بار فرما رہا ہے واپس آ جاؤ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تم سے محبت فرمانے کے لیے تیار ہے، واپس آؤ میری بارگاہ میں جھکو اور میں معافیاں دینے کے لیے تیار ہوں. جی ماشاء اللہ. مفتی صاحب اب ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. امت مسلمہ سے پہلے جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے ہاں توبہ کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، اور پھر امت مسلمہ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جو رب کے ہاں مقبول ہو جائے؟ یہ نبیوں کے سردار، کائنات کے والی، امام الانبیاء، تاج الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم و فضل ہے کہ آپ کے صدقے سے رب کریم نے حضور کی امت سے بڑا پیار اور لاڈ فرمایا ہے. جی آپ مفسرین یا تفسیر میں ہم جب پڑھتے ہیں یا تاریخ میں پڑھتے ہیں تو باقاعدہ آتا ہے کہ ان کے گناہوں کی توبہ بڑی سخت ہوا کرتی تھی. صحیح. بلکہ ہم دو آیات مقدسہ کلام مجید سے ہی پیش کرتے ہیں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جو کان عند اللہ وجیہا، جو رب کریم کی بارگاہ میں وجاہت کا درجہ رکھتے ہیں، بے شک ان کی امت کے گناہوں کے بعد توبہ کیسے قبول کی گئی، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کی توبہ کیسے قبول کی جاتی ہے. جی ماشاء اللہ. ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہو سکے تو ہم یہ دونوں آیات مقدسہ اسکرین پہ چلائیں گے. پہلی سورہ بقرہ آیت نمبر 54 ہے. ایک لفظ پہ ناظرین سے بھی گزارش ہے اس پر توجہ کریں تاکہ بات بالکل آسان ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے نبی خود مخاطب ہیں اپنی قوم سے. جی یا قوم، اب ایک لفظ ہم ملاحظہ پڑھیں گے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں. کون سا گناہ کیا؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو خدا بنایا ہے. بے شک. توبہ کرنا چاہتے ہیں فقتلوا انفسکم، قتل کرنا پڑے گا، قتل کرنا پڑے گا. اگر توبہ کرنا چاہتے ہو، توبہ کی قبولیت چاہتے ہو، قتل کرنا پڑے گا. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، صفت بات ہے تمہارے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں تم جو خود کو قتل کر دو گے یہ بہتر ہے. جب قتل کر دو گے فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. بے شک. وہ توبہ کیوں قبول فرمائے گا؟ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ. اچھا ہم ناظرین سے گزارش کریں گے، اب اس پہ ذرا پوری توجہ رکھنی ہے. ایوب صاحب رب کی فرما رہا ہے قتل کرو میں توبہ قبول کروں گا کیونکہ میں رحم فرمانے والا ہوں. یہ ایک رحمت کی صفت ہے ان کے ساتھ. اور اس میں دیکھیے نبی کو کہا گیا خود مخاطب ہو جو اپنی امت کے ساتھ، اور نبی جھڑک رہے ہیں تم نے ایسا کیا اور گناہ بھی بتا دیا. قیامت تک اب ساری امت اور سارے لوگ انسانیت پڑھتی رہے گی، گواہ رہے گی انہوں نے یہ گناہ کیا تھا. یہ بہت بڑی سزا ہے اور مخاطب کیا گیا ہے.
تم نے یہ کیا ہے. اب آ جائیے حضور کی امت کی طرف. سورہ نساء آیت نمبر 64. دریا کریم نے کیا کرم فرمایا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اب چینج ہو گیا. وہاں تھا تم نے یہ کیا. اب یہاں کہا کوئی کر بیٹھے گناہ کا ذکر نہیں ہے. اس کے پردے کوئی گناہ کا ذکر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. رب کریم کی رحمت کے پردے فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. کوئی کر بیٹھے. پیارے مصطفیٰ کریم آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے. یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مصطفیٰ کریم بھی کہتے ہیں کہ رب کریم آگے ہے تو معافی دے دے. فاستغفر لهم الرسول. فاستغفر اللہ سے معافی مانگ لیں. اور پیارے مصطفیٰ کریم بھی فرماتے ہیں آپ سفارش کر دیں. اب نفس میں وہی والے رب کریم فرماتا ہے وجد اللہ تواب الرحیم. میں توبہ قبول کروں گا کیونکہ میں رحم فرمانے والا ہوں. امت موسیقی کو کہا گیا قتل کرو گے تو میں رحم فرمانے والا ہوں تو میں توبہ قبول کروں. یہاں کہا گیا صرف آنسو بہاؤ. اور پیارے مصطفیٰ کریم ایک دفعہ عرض کرتے ہیں پاک پروردگار آگے ہے معافی دے دے. اللہ فرماتا ہے معافی دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان. یہ انداز ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کرم کا. اور دوسرا ایک ہم واقعہ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں صحیح بخاری شریف کا پوری ذمہ داری کے ساتھ مشہور واقعہ. ہم اس میں سے صرف 2 چیزیں ڈسکس کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. وہ شرمندہ ہوا. اس نے سوچا کہ توبہ کرنی چاہیے. وہ ایک شخص کے پاس گیا. اسے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے قتل کیے ہیں. اس نے کہا نام دینا توبہ تو تمہاری قبول ہو ہی نہیں سکتی. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اسے قتل کیا اور سنچری مکمل کی. اس نے 100 ہو گئے. اچھا 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو غلط کیا. تو پھر وہ ایک اور کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو سمجھتا تھا کہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. تو وہ جب گیا تو ایوب صاحب لفظ یہ ہیں کہ اس نے فرمایا کہ توبہ قبول ہوگی لیکن تمہیں نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا. وہاں جاؤ اور وہاں جا کر رہو. یہاں مجھے حضور سیدنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آ گیا. فرماتے ہیں گناہ چھوڑنا ہوں تو نیک لوگوں کے بعد بیٹھنا شروع کرو. اگر گناہوں سے محفوظ رہنا ہو تو اللہ کے قریب آنا ہو تو اللہ کے جو گناہ چھوڑ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جاؤ گے تمہاری طبیعت بھی گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ چلا اس بستی کی طرف. فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا. اسے جب موت ہونا شروع ہوئی تو وہ گر گیا اور گھسنا شروع ہوا اس بستی کی طرف. فوت ہو گیا. اب یہاں 2-3 سوالات ہیں. ایوب صاحب جب فوت ہوا وہ تو ابھی چلا تھا توبہ کرنا چاہتا تھا. ابھی اس نے وہاں جانا تھا بستی میں رہنا تھا پھر فضل ہونا تھا. تو اس نے اس کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نیک بندوں کے جتنا قریب ہو جاؤں گا اتنا ہی فائدہ حاصل ہو جائے گا. اب جو گرا حضور فرماتے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. آپس میں جھگڑا شروع ہوا. اسے ہم لے کر جائیں گے اسے ہم لے کر جائیں گے. صاحب مجھے یہ بتائیے فرشتے کون بھیجتا ہے؟ یہ خود ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. لیکن فرماتا ہے فرشتہ میرے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا. جو میں کہتا ہوں یہ وہی کرتا ہے. یہ ہم جیسے نادان اور اللہ کی رحمت سے جو دور ہیں اور واپس توبہ کے لیے نہیں جا رہے انہیں سمجھانا مقصود ہے. جب تم توبہ کا ارادہ کرتے ہو تو رب کریم کتنے دروازے کھولتا ہے. فرشتے خود بھیجے آپس میں جھگڑا ہوا پھر ایک فرشتہ خود دوبارہ بھیجا. اب ان کے درمیان فیصلہ کرو. یہ رب کی رحمت دیکھیے زمین واقعہ تن نیک لوگوں کی دور تھی. سچی بات یہ ہے کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہ نزدیک تھی وہ دور تھی. رب کی رحمت دیکھیے جو توبہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے دروازے کیسے کھلے ہیں. فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي. فرمایا تو سمٹا نیک لوگوں کی بستی فرمایا سمٹا. سبحان. اور اسے کہا ان تباعدی دور ہو جا.
تو پھر فرمایا کی سوما بینہما، اب ذرا پیمائش کرو. پیمائش ہوئی تو یہ بستی نزدیک ہو گئی. فرمایا جو میں نے معاف کر دیا. وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ زمین کا مالک ہے. وہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو پھر وہ زمینوں کو بھی سمیٹ دیتا ہے، پھر فرشتوں کو خود بھیجتا ہے، پھر پیمائش خود کرواتا ہے، لیکن زمینوں کو قریب بھی خود کرتا ہے. مجھے صرف ایوب صاحب اپنے ناظرین سے یہاں ایک جملہ کہنا ہے. یہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، ابھی محمدیہ نہیں، ابھی محمدیہ کی نہیں. جو رب موسیٰ کلیم اللہ کی امت کے 100 بندوں کے قاتل کو بخشنے کے لیے زمینوں کو سمیٹ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بندہ جب رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے واپس آنا چاہتا ہے تو میرا رب کتنی محبت فرماتا ہوگا، کتنے راستے کھولتا ہوگا اور کتنی کرم نوازیاں اس میں ہوتی ہوں گی. یہ رب کا کرم ہے کہ وہ اس انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جب وہ پہلی امتوں کے لوگوں پر کرم نوازیوں کا یہ حال ہے تو پھر امت محمدیہ کے افراد جب واپس آنا چاہیں تو میرے رب کے کرم کے کیا نظارے ہوں گے، اس کے کرم کی کیا بہاریں ہوں گی. ایک جملہ ہے کلام مجید میں رب کریم فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. لوگوں جب تک تم شکریہ ادا کرتے رہو تو مجھے کیا پڑی ہے تم کو عذاب کرنا. سبحان اللہ. رب کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے. واپس تو آؤ، واپس تو آؤ. تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، تو آنسو تو بہاؤ، تو سر تو جھکاؤ، اقرار تو کرو کہ ہو گیا ہے. جی بس اتنا کرنا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے میری رحمت بخش فرمانے کے لیے تیار ہے. تو یہ رب کی رحمت ہے. ہمیں اس رمضان المبارک میں دل کھول کر اس کو ہمیں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک له اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے رمضان المبارک میں جہاں لاکھوں کے حساب سے بخشش کے پروانے ادا کیے جاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کسی نیک بندے کے صدقے سے ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے، آنسو بہانے کی بھی توفیق دے. تو اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ، حضور کے نالین کا صدقہ، حضور کے شہزادوں اور شہزادیوں کا صدقہ رب کریم ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے اور توبہ کی قبولیت عطا فرما کر ہمیں بھی اس رمضان المبارک گزرنے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی بخشش کے پروانے عطا فرما دے. آمین. معزز ناظرین، انتہائی خوبصورت اور باکمال گفتگو آپ نے سماعت کی توبہ پر اور توبہ کی فضیلت اہمیت، اس کے طریقہ کار پر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بخششنے والی ہے، کتنی مغفرت فرمانے والی ذات ہے، وہ کتنی مہربان ہے، گناہوں پر کس طرح پردے ڈالتی ہے. یاد رکھیے آپ کا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے. وہ یقیناً بخشے گا، اس نے بخشنا ہے. وہ عظیم ذات ہے ہی بخشنے والی. وہ بارہا آپ کو طلب کرتی ہے، اپنی رحمت کے قریب بلاتی ہے. وہ آپ کو کوئی بہانہ دینا چاہتی ہے. وہ عظیم ذات جو ہمارے بخشش اور مغفرت فرمانے کے لیے ہر وقت اپنا دروازہ کھولے ہوئے ہے. ہم اس دروازے کے قریب جائیں، ہم اس دروازے پہ جا کے دستک دیں، اپنی مغفرت کا سوال کریں تو یقیناً وہ عظیم ذات ہمارے سوال پر ہماری بخشش کا جواب عطا فرمائے گی. رمضان المبارک کے ان بابرکت اور مقدس لمحات میں اپنے سابقہ گناہوں سے ضرور معافی طلب کیجیے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کیجیے، آنسو بہائیے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا. اور اگر آنسو نہ بہیں، اگر آپ کا دل اتنا سخت ہو چکا ہو کہ وہ آنسو نہ بہائے تو کم از کم اپنی صورت کو رونے والا بنا کر اپنے رب کے آگے نادم ہو جائیے، شرمندہ ہو جائیے اور پھر اس بڑی بارگاہ سے اپنی بخشش اور مغفرت طلب کیجیے. وہ عظیم ذات بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے. یہی پر انہی کلمات کے ساتھ گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ و ناصر. وہ سوئے لازار پھر